السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ دونوں ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ آج میں سوچ رہا تھا کہ سردار عطاء اللہ خان مینگل مرحوم صاحب کے بارے میں تھوڑی سی ان کی یاد تازہ کی جائے، کیونکہ 3 ستمبر کو ان کی تیسری برسی منائی جا رہی ہے۔ تو ہمارے اسلاف ہیں تو ان کو اگر ہم یاد کریں تو لوگوں کو بھی یاد دلائیں کہ ہمارے اسلاف نے کیا کیا ہے، اور ان کے بارے میں تھوڑی سی جو آنے والی نسل ہے یا نوجوان نسل ہے ان کو بھی تھوڑا بہت کم سے کم ان کا علم ہونا چاہیے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، اپنا فیڈ بیک دینا ہے اور گھنٹی کا بٹن دبانا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے جتنے اسلاف گزرے ہیں ان میں سے 3 تو میرے خیال میں کہ ورلڈ لیول پہ یا پاکستان کے سیاسی لیول پہ وہ ان کو جانا پہچانا جاتا ہے۔ ان میں 3 نہیں بلکہ 4 آپ کہہ سکتے ہیں۔ ان میں نواب خیر بخش مری ہیں، نواب اکبر خان بگٹی، میر غوث بخش بیزنجو اور سردار عطاء اللہ خان مینگل۔ ان کو یاد شاید اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان کی جو سیاست کا محور تھا وہ کم سے کم کمپرومائز نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، چاروں کی سیاست سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، آپ سوال اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس بات پہ ہمیں اتفاق کرنا چاہیے کہ اگر بطور انسان کہیں پہ کوئی کمزوری آپ کو نظر بھی آتی ہے نا، تو اس کو اس کی نیت سے آپ پیمانہ جو ہے اس پیمانے پہ نہ لے جائیں، اس کی نیت پہ شک نہ کریں۔ سردار عطاء اللہ خان مینگل 1 یونٹ کے بعد پہلا وزیر اعلیٰ ہیں جو بلوچستان کی بطور وزارت اعلیٰ انہوں نے منصب سنبھالا، اور ان کی حکومت کا اگر آپ جائزہ لیں تو بڑا مختصر، بلوچستان کی تاریخ کا مختصر ترین وزیر اعلیٰ سردار عطاء اللہ مینگل کی حکومت کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ ٹوٹل 9 مہینے کی حکومت رہی ہے۔ اس 9 مہینوں میں ظاہر ہے کہ کوئی بھی وزیر اعلیٰ اپنے صوبے کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کوئی انقلابی قدم تو نہیں اٹھا سکتا، یہ تو طے ہے، وہ بھی اس سسٹم کے اندر جس سسٹم میں ہم جی رہے ہیں۔ اگر ان کی خوبیوں پہ ہم نظر ڈالیں تو دیکھیں، بطور وزیر اعلیٰ یہ جو بولان میڈیکل کالج جو اس وقت یونیورسٹی کا درجہ حاصل کر چکا ہے، تو یہ بھی سردار عطاء اللہ خان مینگل کے دور حکومت میں بنائی گئی تھی اور انیشیٹ کیا گیا تھا۔ پتہ نہیں میرے عمر کے لوگوں کو یاد ہوگا کہ بلوچستان میں ایک بینک ہوا کرتا تھا جسے بولان بینک کہا جاتا تھا۔ میرے بڑے عمر کے لوگوں کو تو پتہ ہوگا، لیکن میرے عمر کے لوگوں کو بھی پتہ ہوگا شاید، ان کے جو چھوٹے عمر کے ہیں شاید ان کو نہ پتہ ہو کہ بولان میڈیکل کے ساتھ ساتھ بولان بینک بھی سردار عطاء اللہ خان مینگل کے دور میں بنایا گیا تھا صوبے کے لیے۔ یہ جو آپ پولیس فورس دیکھتے ہیں نا، مقامی لوگ، جو لوکل لوگ جو بھرتی ہوئے ہیں پولیس میں، افسر بھی ہیں یا سپاہی ہیں، جو بھی ہے اس ڈپارٹمنٹ کے لیے، یہ انیشیٹو، یہ فیصلہ بھی سردار عطاء اللہ خان مینگل کا ہی تھا۔ چونکہ بدقسمتی یہ رہی ہے کہ جو جینین لیڈرشپ ہے، جو اصلی لیڈرشپ ہے، ان کو کبھی پنپنے نہیں دیا گیا، ان کو ہمیشہ کرٹیسائز کیا گیا اور ان کو غدار بھی ڈکلیئر کیا گیا، ان کو ملک دشمن بھی کہا گیا، اور وہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ تو ظاہر سردار عطاء اللہ خان مینگل کو بھی اسی القابات سے تو نوازا گیا کہ جی وہ غدار ہیں اور ملک دشمن ہیں۔ آپ حیدرآباد سازش کیس لیں، آپ عراقی اسلحہ کی برآمدگی کا کیس لیں، مطلب جہاں آپ جائیں گے تو آپ کو جو جینین لیڈرشپ ہے ان کے خلاف الزاموں کی ایک بڑی فہرست آپ کو نظر آئے گی۔
ابھی یہ بدقسمتی ہماری ہے یا ان لوگوں کی ہے جو فیصلہ سازی کرتے ہیں؟ آج جو بلوچستان کی صورتحال ہے، یہ پیشن گوئیاں تو ہمارے اسلاف نے آج سے کئی سال پہلے کیا تھا۔ کل پرسوں میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، سردار اختر مینگل صاحب کہہ رہے تھے کہ موجودہ جو پارلیمانی سیاست ہے اس سے میں تقریباً بیزار ہو چکا ہوں، دل ٹوٹ گیا ہے۔ لگ بھگ یہی باتیں 1 یونٹ ٹوٹنے کے بعد ہمارے ان اسلاف نے کی تھیں جن کا میں نے ذکر کیا آپ کے ساتھ۔ وقت گزرتا جا رہا ہے لیکن پالیسیاں میرے خیال میں وہ بدلتی نہیں ہیں، پالیسیاں وہی ہیں جو شروع دن سے بنائی جا رہی ہیں اور اب تک وہ پالیسیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ویسے میری زندگی میں میری ایک بہت بڑی خواہش تھی، چند شخصیات سے ملنے کی، میری مطلب ایک دلی خواہش تھی، اور یہ خواہش شاید میرے مرتے دم تک ابھی ادھورا رہ گیا۔ ان میں سردار عطا اللہ خان مینگل سے ملاقات اور ان سے ایک انٹرویو، اور جو انٹرویو چھپے ہیں شاید ان سے تھوڑا سا مختلف انٹرویو ہوتا، وہ میری خواہش تقریباً پوری نہیں ہوئی، اب ظاہر ہے کہ پوری نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں، نیب حکومت کے خاتمے کے بعد اور اس کے بعد سردار عطا اللہ خان کی بیرون ملک جلاوطنی، یہ تو ظاہر ان پہ لکھا گیا ہے، بولا گیا ہے۔ مجھ سے بہتر انور ساجدی صاحب آج انہوں نے لکھا بھی ہے اور بول بھی سکتے ہیں، حکیم لیڈی صاحب بول سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، شاہ محمد مہدی صاحب بول سکتے ہیں، اس پہ لکھ سکتے ہیں۔ بڑے ہمارے جو اسلاف بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جو حیات ہیں وہ بہتر بول سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم نے ہوش سنبھالا، جب ہم چھوٹے بچے تھے، جب ہم پڑھ رہے تھے، تو میں اواران خضدار اس بیلٹ کی بات کر رہا ہوں، ان میں سردار عطا اللہ، ہر گھر میں سردار عطا اللہ خان کے بارے میں بات کی جاتی تھی، ان کا ذکر ہوتا تھا۔ جب بی ایم پی بنی، مجھے ایک چیز یاد ہے تھوڑی سی، میں اس وقت مطلب اتنی بالغ نظری نہیں تھی، یا بہت چھوٹا تھا، ایک چھوٹا سا ایک یاد ہے شاید، وہ میں آپ کو تھوڑا میں شیئر کر سکتا ہوں۔ جو سابق آپ کا وزیر اعلیٰ ہے میر قدس بزنجو، ان کے والد صاحب تھے میر عبد المجید بزنجو صاحب۔ کئی ادوار سے وہ الیکشن جیت کے نیشنل آپ کے اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے وہ ممبر بنتے آئے ہیں اور وزیر بھی رہے ہیں۔ تو ہم چونکہ ایک علاقے سے ہیں، ایک فیملی ٹرم بھی ہے، آنے جانے کا بھی ہے، تو بچپن میں ہم جاتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ ہوا، یہ شاید 1996 کا سال ہوگا، اس ٹائم میں شاید پرائمری میں پڑھ رہا تھا، تو ہم بچے تھے، اتنی زیادہ کہ شعور نہیں تھی، لوگ آتے جاتے تھے، ملاقاتیں ہوتی تھی، رش لگا رہتا تھا۔ میرے خیال میں اس ٹائم وہ ڈپٹی اسپیکر تھے یا وزیر تعلیم تھے، یہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے، یاد نہیں ہے۔ تو چند لوگ آئے، انہوں نے میر عبد المجید بزنجو کو کہا کہ سردار عطا اللہ خان مینگل کا ایک میسج میں لے کے آیا ہوں، ہم لے کے آئے ہیں، ایک پارٹی بن رہی ہے یا بن چکی ہے، یا اس کا بھی کمپین یا اس کا پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے پارٹی بنانے کا، تو پیغام یہ ہے کہ آپ بی ایم پی میں شامل ہو جائیں۔ تو اس ٹائم میر عبد المجید بزنجو صاحب نے ان کو کہا کہ جی دیکھیں، میں جو بی ایم پی کی سیاست ہے، یا سردار عطا اللہ خان جس پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، تو شاید میں اس پارٹی کو افورڈ نہ کر سکوں، تو وہ شامل نہیں ہوئے۔ تو تب سے تھوڑی سی ایک میموری میں، چھوٹے ایک کونے میں مجھے یہ بات یاد آ رہی تھی کہ شاید اسٹیبلشمنٹ اس ٹائم کا بھی یہی سوچ رہی ہوگی کہ بی ایم پی جب بنے گی تو یہ ملک کی سلامتی کے لیے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو
اگر آپ ماضی دیکھیں گے 96 میں بی ایم پی بنتی ہے، 97 میں الیکشن ہو جاتے ہیں اور 1998 میں بی ایم پی ٹوٹ جاتی ہے. اور اس سے پہلے جب سردار عطا اللہ خان مینگل جب نیب کے پلیٹ فارم پہ وزیر اعلیٰ تھے تو میں کہیں پہ اس کے یہ ذکر ہوا تو ایک پرانے ایک بیوروکریٹ نے کہا کہ انٹیلیجنس کی رپورٹیں آ رہی تھیں ان کے پاس کہ جی سردار عطا اللہ خان مینگل کی جو حکومت بنی ہے یا نیب کی جو حکومت بنی ہے نا، یہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. یہ جتنا زیادہ یہ حکومت چلے گی اتنی زیادہ خطرات بڑھتے جائیں گے. تو بقول اس بزرگ کے جو بلوچستان سے ان کا تعلق نہیں ہے، کہیں پہ کسی مجلس میں ایک جنرلی ایک گپ شپ میں انہوں نے یہ بات شیئر کی ہم سے. تو جب انٹیلیجنس کے بار بار رپورٹ آنا شروع ہوئے ہیں تو شاید پھر بھٹو صاحب نے بھی یہ سمجھا کہ نیب کی حکومت پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، تو انہوں نے سردار عطا اللہ خان مینگل کی یا نیب کی حکومت ختم کر دی. اسی طرح جب بی ایم پی کی حکومت بن گئی 97 میں تو اس کے بارے میں بھی تقریباً اسی قسم کے کوئی انٹیلیجنس رپورٹ ہوں گے جو بعد میں بی ایم پی کی حکومت بھی ٹوٹ گئی اور بی ایم پی پارٹی بھی ٹوٹ گئی. ابھی یہ سوال یا اس کی تحقیق ہونا باقی ہے کہ اس کے اصل ذمہ دار کون تھے. مختلف لوگوں سے ہم ملے، انہوں نے مختلف اپنی رائے یا اپنے اطلاعات اپنی انفارمیشن الگ الگ طریقے سے شیئر کی ہیں، لیکن اب تک ہم حتمی نتیجے تک نہیں پہنچے ہیں کہ بی ایم پی ایک بہت بڑی دائرے کے بلوچ نیشنلسٹ پارٹی تھی. اس کے ٹوٹنے کی وجوہات کیا تھیں؟ شاید وجوہات کافی حد تک سمجھ آ گئی ہیں، لیکن ذمہ دار اس پارٹی کے توڑنے کا کون ہو سکتا ہے؟ جنرلی پرسیپشن یا یہ ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو یہ شاید وارہ نہیں کر رہا تھا پارٹی اس لیے ٹوٹ گئی. لیکن دیکھیں، میں ہمیشہ میری ایک رائے رہتی ہے ہمیشہ کہ ہمارے جتنے اسلاف ہیں نا جو گزرے ہیں یا اب آیات ہیں جو گزرے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ تو چلے گئے ہیں، شخصیات ہیں، ان کو کم سے کم اپنی زندگی کی آپ بیتی اپنے آنے والے نسلوں کے لیے ریکارڈ پہ لانا چاہیے، کتابیں لکھنی چاہیے. اس میں ظاہر ہے کہ ہر بندہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نواب خیر بخش مری پرفیکٹ تھے یا سردار عطا اللہ خان مینگل پرفیکٹ تھے یا امیر غوث بخش بیزنجو پرفیکٹ تھے یا نواب اکبر خان بگٹی پرفیکٹ تھے. سب میں خوبیاں اور خامیاں موجود تھیں بطور انسان. جیسے پہلے میں نے عرض کی کہ نیت کا آپ کو جائزہ لینا ہوتا ہے کہ نیت کیا ہے کسی بھی انسان کی. جو قدم اٹھا رہا ہوتا ہے یا جو قدم اس نے اٹھائی ہوتی ہے اس سے پہلے، تو اس کی نیت کا آپ پہلے جائزہ لیتے ہیں کہ نیت کیا تھی اس قدم کے اٹھانے کی. تو چونکہ ہماری بدبختی یہ بھی ہے کہ ہمارے اسلاف نے شاید اپنی یادداشتیں نہیں لکھی. میں نے کہیں پہ پڑھا یا کہیں پہ کسی کا ذکر آیا تو ذکر کیا، شاید وہ یہ مجھے نہیں پتا کہ نواب اکبر خان بگٹی کے بارے میں وہ بتا رہے تھے یا سردار عطا اللہ خان مینگل کے بارے میں، کہ ان سے پوچھا گیا کہ اپنی زندگی پر آپ کوئی کتاب لکھنا چاہیں گے، تو جواب یہ ملا کہ نہیں، میں اس لیے نہیں لکھنا چاہتا کہ صرف خوبیاں لکھوں گا تو یہ بددیانتی ہوگی قوم کے ساتھ. اگر ساتھ میں اپنی ناکامیاں یا اپنی جو ہے خامیاں لکھوں گا تو اس سے امبیرسمنٹ ہوتی ہے، ایک شرمندگی شاید ہو، تو اس لیے میں اپنی زندگی پہ کوئی کتاب نہیں لکھنا چاہوں گا یا لکھنے کی کوئی خواہش نہیں ہے. لیکن ایک کوئٹہ میں ایک شخص موجود ہیں جو کالم وغیرہ بھی لکھتے ہیں، اس نے تو ایک دعویٰ کیا تھا کہ جی نواب اکبر خان بگٹی کو جب میں نے یہ
مشورہ رکھا ان کے سامنے تو وہ تیار ہو گئے تھے کہ ان کی زندگی پر کتاب آپ لکھیں، آپ آ جائیں، آپ لکھ سکتے ہیں۔ ابھی پتہ نہیں ہے اس بندے کی اس بات میں کتنی حقیقت ہے، بہرحال یہ دعویٰ انہوں نے کیا ہے، وہ اس وقت حیات ہیں اور کوئٹہ میں موجود ہیں۔ تو اس لیے ان شخصیات کے جو شخصیات نہیں رہے ہیں، ہماری اسلاف نہیں رہے ہیں، ان کے بارے مختلف آپ کا جو اسکول آف تھاٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ اپنے اپنے پیرائے پہ اپنے اپنے نظریے، اپنی اپنی سوچ کے تحت ان کے بارے میں ایک رائے انہوں نے قائم کر رکھی ہے۔ مثال کے طور پر جب میں نیا اس فیلڈ میں آیا تھا تو اس وقت بی ایس او آزاد کی نئی شاید جنم ہوئی تھی اور نیا جو ہے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ تو ہم بی ایس او آزاد کے جس دوست سے بھی ملتے تھے یا جب بھی گپ شپ لگتی تھی تو سردار عطا اللہ خان مینگل کے بارے میں ان کی رائے کوئی اچھی نہیں ہوتی تھی، وہ زیادہ ان کی رائے جو ہے نواب خیر بخش مری سے متعلق بہتر ہوا کرتی تھی، لیکن سردار عطا اللہ خان مینگل کے بارے میں ان کی رائے مطلب مثبت آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، یا اتفاق نہیں تھی ان کے سردار عطا اللہ خان مینگل کے بارے میں۔ میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ ہر بندہ پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ بلوچستان میں بقول جناب پرویز مشرف 71 سردار اس کے ساتھ ہیں، 3 سردار ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ ابھی یہ سوال ضرور اٹھنا چاہیے کہ وہ 3 سردار مشرف کے ساتھ کیوں نہیں تھے؟ جب 71 سردار ساتھ رہ سکتے ہیں تو 3 کیوں نہیں تھے؟ جب آپ ان تینوں شخصیات کے بارے میں جب آپ اپنی رائے قائم کرتے ہیں تو یہ بات ضرور آپ سوچئے گا کہ پھر 3 یہ بھی مل جاتے تو 74 سردار بن جاتے، بلوچستان کا مسئلہ یہی ختم ہو جاتے۔ جب سردار عطا اللہ خان مینگل کی اس دنیا سے وہ رخصت ہوئے تھے، ہمیں پتہ چلا، ہم کل چند دوستوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ہم نے وڈ جانا ہے، تو ہم چلے گئے وہاں پہ، سردار اختر مینگل سے تعزیت بھی کی اور ان کے قبر پر بھی گئے اور فاتحہ خوانی بھی کی، اور پہلی برسی پہ بھی ہم نے جا کے ایک حاضری دی، چونکہ 2 برسیوں میں 2 برسی ایک بعد میں جو دوسری برسی ان کی ہوئی اس میں شاید شرکت نہیں کر سکا۔ اب سوال یہ میرے ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا جو سردار گزرے ہیں آپ کے، بلکہ صرف میرا نہیں، یہ جب ہم بیٹھتے ہیں، جب بیٹھتے تھے، جب اسٹوڈنٹ تھے، اس ٹائم بھی یہ سوال ایک دوسرے سے پوچھا جاتا تھا اور ہر ایک اپنی رائے دیتا تھا۔ وہ یہ کہ 3 سرداروں کی آپ نے نام لیا اور میر غوث بیجندر صاحب کا بھی ہم نام لیتے ہیں، تاریخ کا حصہ بن گئے کہ ان میں سے کون سے ایسے سردار ہیں جن کی اولادیں انہوں نے سیاست میں وہی نام کمایا جو ان کے والد وغیرہ نے کمایا ہے۔ تو جب آپ اینالائز کریں گے نا تو اس میں آپ کو پاکستانی پارلیمانی سیاست کے اندر 2 نام مل سکتے ہیں۔ میر غوث بیجندر صاحب کے بیٹھ رہا تھا آپ کا میر حاصل خان، ظاہر ہے کہ وہی سیاست ان کی تھی جو میر غوث بیجندر صاحب کی تھی، اور دوسرا جو ہے نواب خیر بخش مری، دیکھیں ان کے بیٹوں میں کچھ ظاہر ہے ان کے نظریے سے اتفاق کر گئے، کچھ نہیں کر گئے، لیکن سردار عطا اللہ کی بات جب ہوتی ہے تو سردار اختر مینگل کا شکل سامنے ابھر کے آ جاتا ہے۔ بہت سارے دوستوں کی یہ رائے ہے کہ جو سیاست کا جو لائن تھا جو سردار عطا اللہ خان مینگل نے سیٹ کیا تھا، کیا سردار اختر مینگل بھی اسی لائن پہ جا رہے ہیں یا وہی سیاست کر رہے ہیں جو سردار عطا اللہ خان مینگل نے کی تھی؟ تو اس میں زیادہ تر کا اتفاق یہ کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ اتفاق کرتے ہیں کہ شاید سردار اختر مینگل
اس جدید انفارمیشن کے دور میں زیادہ پاپولر ہو سکتے ہیں سردار عطا اللہ مینگل سے، پاکستان کی سیاست کی بات کر رہا ہوں، لیکن شاید وہ لائن یا وہ موقف جو سردار عطا اللہ خان مینگل کا ہوا کرتا تھا، شاید اس میں سردار اختر جان مینگل کا نہیں ہے، یا اس کلیبر تک ابھی یہاں وہ پہنچے نہیں ہیں شاید. دیکھیں سردار عطا اللہ خان مینگل نے اگر پارٹی بنائی ہے یا جس پارٹی میں رہے ہیں، ان کا میں اپنے ابھی ذاتی رائے کا اظہار کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، وہ ہولڈ بھی ان کا شاید اسی طرح تھا فیصلوں میں. اور اگر ہم بی ایم پی کو دیکھیں تو اس میں گزشتہ چند ایک جو فیصلے ہوئے ہیں، عمران خان کے حکومت میں شامل ہونے کا، پھر پی ڈی ایم میں کے اتحاد میں شامل ہونے کا، اس کی حکومت میں شامل ہونے کا، پھر ایک فرینڈلی اپوزیشن کرنے کا بلوچستان میں گزشتہ ادوار میں، اس سے میرا جو ذاتی خیال ہے کہ اس میں سردار اختر مینگل سے زیادہ ان لوگوں کا قصور ہے جو سردار اختر مینگل کے ساتھی ہیں. انہوں نے ڈائریکٹ انڈائریکٹ انفلوئنس کیا کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے حکومتوں کا حصہ بنیں. شاید سردار اختر مینگل کی جگہ سردار عطا اللہ خان مینگل ہوتے تو اس طرح کے فیصلے نہ ہوتے. ظاہر ہے کہ کوئی بھی پارٹی ہو، کسی بھی اتحاد کا حصہ بنے، ان کے شرائط تو ہوں گے نا. غیر مشروط تو کوئی کسی حکومت کا حصہ نہیں بنتا. وہ جو 6 نکات بی ایم پی کے تھے، اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک مشروط تھی حکومت میں حصہ لینے کا، جیسے کہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی. لیکن تھوڑا شرائط دینے اور کسی حکومت میں شامل ہونے سے پہلے آپ کو اس حکومت کا پس پردہ بننے کے پیش منظر، فیصلہ سازی میں ان کی جو ہے اختیار، یہ تمام چیزیں سوچ کے پھر آپ کسی کے ساتھ جا کے ایک مشروط اتحاد یا الائنس بن سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ بی ایم پی کے ان 4-5 سالوں میں یہ سب سے بڑی غلطیاں تھیں. جب سردار اختر مینگل جلاوطن تھے یا حکومت کا حصہ نہیں تھے تو بی ایم پی کا جو گراف تھا بلوچستان میں وہ بہت زیادہ تھی. لیکن حکومت کا حصہ بنے اور اس کے بعد اس کے گراف میں بتدریج گراوٹ آئی ہے. یہ ابھی بی ایم پی کے دوست مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یہ الگ سوال ہے. ان سے یہ جب بیٹھیں گے تو اس پہ بات ہو بھی سکتی ہے. تو جب تک اپنے اسلاف کیا جو نظریہ ہے، جو سوچ ہے، اس کو ساتھ لے کے اور آنے والے چیلنجز کو مد نظر رکھ کر اگر آپ سیاست نہیں کریں گے، پھر مایوسی ہوگی. جس طرح سردار اختر جان مینگل نے کہا کہ میں اس پارلیمانی سیاست سے بیزار ہو چکا ہوں، پھر نتیجہ یہ ہوگا. اور یہ بات طے ہے، خواہ کوئی بھی آپ نیشنل پارٹی لیں، بی ایم پی لیں، کوئی بھی لیں، آپ ان پہ تنقید کریں، کچھ بھی کریں، اسٹیبلشمنٹ کو شاید دونوں پارٹیاں قابل قبول نہیں ہوں گے، کبھی بھی نہیں ہوں گے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ بیٹھ کے گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، کیوں، وجہ کیا ہے، وہ اس پہ ہو سکتی ہے. بہرحال ہم دعائی کر سکتے ہیں سردار عطا اللہ خان مینگل کے لیے، اور یہ کہ ان کو درجات اللہ تعالیٰ بلند فرمائے، اور ان کا جو پدریچ ہے، جو آنے والا نسل ہے، جنہوں نے ذمہ داری سنبھالی ہوئی ہے، ان کو بھی ان کے نقش قدم پر اور اپنے لوگوں کے لیے بہتر سیاست کرنے کی ہمت عطا فرمائے. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.